بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فلرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلة۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی، جب حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہر رات ملاقات کیا کرتے تھے قرآن کا دور کرنے کے لیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے، سخاوت، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عام زندگی میں بھی سخاوت آپ کی طبیعت تھی، آپ کی عادت تھی، آپ کی سنت تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کبھی کوئی مال رہا نہیں۔ ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور فوراً اٹھ کر جانے لگے، تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ رقم، کچھ درہم بچ گئے تھے جو میں رات کو صدقہ نہیں کر سکا، وہ مجھے ابھی یاد آئے ہیں، تو میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں تاکہ اس کو صدقہ کر لوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت بہت زیادہ، اس کے واقعات کتب سیرت کے اندر موجود ہیں۔ پھر رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے، رمضان میں آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سناتے تھے، سنتے تھے ہر رمضان میں۔ جس سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، اس سال وہ 2 دفعہ انہوں نے یہ دور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے رمضان میں آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہوا تیز چلتی ہے تو آپ کی سخاوت بھی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو اس کا اثر بہت دور دور تک جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کا اثر بھی بہت دور دور تک جاتا تھا۔ تو یہ بھی وہ چیز ہے، رمضان کے جو خصوصی اعمال ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا، مستحق لوگوں پہ خرچ کرنا، یہ ویسے بھی انسان کی مستقل عادت ہونی چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کل امرئ فی ظل صدقتہ، کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جتنا اس کا صدقہ ہوگا اتنا ہی اس کو سایہ نصیب ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بکری گھر میں ذبح ہوئی تو باقی سارا گوشت صدقہ کر دیا، صرف اس کا تھوڑا سا گوشت گھر میں رکھا، باقی سارا صدقہ کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا کوئی گوشت باقی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سارا گوشت تو صدقہ کر دیا، صرف یہ گوشت باقی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سارا باقی ہے، یہ باقی نہیں ہے۔ وہ جو صدقہ کر دیا وہ سارا باقی ہے، یہ جو اپنے لیے رکھا ہے یہ باقی نہیں ہے، یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا، لیکن جو صدقہ کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، وہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو اس کی بھی پھر مالی جو عبادات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو فرض عبادت ہے زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں تفصیل عرض کر دوں گا۔ تو ایک تو فرض مالی عبادت ہے، وہ تو جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب شخص پر۔ اسی طرح کچھ عبادات ہیں جو واجب کہلاتی ہیں، جیسے صدقہ فطر ہے، اس کا بھی نصاب ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے نظر مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا،
تو وہ کام اگر ہو جاتا ہے تو اتنا صدقہ کرنا یہ بھی واجب ہوتا ہے. تو یہ تو فرض اور واجب ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر نفلی صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے ورثہ کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہو اور اپنے مال سے کم محبت کرتا ہو، یعنی اس کو اپنے ورثہ کا مال اچھا لگتا ہو، اپنا مال اچھا نہ لگتا ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کو ہی اپنا مال اچھا لگتا ہے، ورثہ کا مال تو کسی کو اچھا نہیں لگتا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم صدقہ کر لو وہ تو تمہارا ہے، جو تم نے صدقہ نہیں کیا وہ تمہارے ورثہ کا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی قبر میں لے کے نہیں جاتا، یہ یہیں رہ جائے گا اور ورثہ کو ملے گا. اس کا مطلب تمہیں اپنے ورثہ کا مال اپنے مال سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، کہ میرا مال، یعنی اس پہ بڑا فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ پیسہ ہے، فلاں فلاں فلاں. وَلَيْسَ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، حالانکہ تیرا تو وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا. وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، جو پہنا پرانا کر دیا. وَمَا تَصَدَّقْتَ فَقَدَّمْتَ، جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو تمہارے بعد آنے والے لوگوں کا ہے. تو رمضان کے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک حکمت روزے کے اندر یہ بھی ہے، انسان کو بھوکا پیاسا رکھ کر کہ اس کو یہ احساس ہو کہ جب کسی غریب کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی، جب اس کو پانی میسر نہیں ہوتا، جب اس کے گھر میں راشن نہیں ہوتا، جب وہ بھوکی رات گزارتا ہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. یہ احساس بھی دلانا روزے سے مقصود ہے کہ تمہیں تو تھوڑے وقت کے لیے بھوکا رکھا گیا تو تم اتنے پریشان ہو جاتے ہو اور اتنا جو ہے نا اس کے لیے انتظامات کرتے ہو. تو جس کی ساری زندگی اسی طرح فقر و فاقے میں گزر رہی ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کا بھی ذرا خیال آپ کو ہونا چاہیے. یہ بھی روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ دوسروں کا احساس ہو کہ بھوک کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسے ہوتی ہے. تو ہر شخص کو آس پاس دیکھنا چاہیے. رمضان میں ہر شخص اپنے گھر میں فروٹ لا رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں لا رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اپنے آس پاس دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، چاہے آپ کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں یا اچھے نہ ہوں، لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس افطاری کے لیے کوئی صحیح چیزیں موجود نہیں ہیں، ان کے گھر میں راشن نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت ایسے علاقے پر نازل نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے جس میں کوئی شخص بھوکے پیٹ سویا ہو، اس پورے علاقے پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی کہ اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، یہ بھوکے پیٹ کیسے سو گیا. یہ سارے مسلمانوں کو اسلام نے کیا تعلیم نہیں دی تھی؟ تو اپنے لیے جینا، اپنے لیے مرنا، اپنے لیے زندگی گزارنا یہ تو جانور بھی کرتا ہے. گدھا بھی خود کھاتا ہے، جو بھی جانور ہے اپنے لیے تو وہ بھی کھاتا ہے. انسان اور جانور میں یہ بنیادی فرق ہے کہ اس کو دوسروں کی تکلیف کا، دوسروں کے غم کا، دوسروں کے درد کا احساس ہوتا ہے. اپنے آس پاس دیکھیں، غریبوں میں دیکھیں، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں سفید پوش، دکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے اچھے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت مالدار ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان کے حالات بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ بھی غفلت پائی جاتی ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو آنکھیں بند کر کے کسی کو بھی دے دیتا ہے. تو زکوٰۃ جب کسی نے دینی ہے تو اچھی طرح تحقیق کرے کہ بھائی جس جگہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں آیا یہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں. تو یہ احساس کم از کم پیدا ہونا چاہیے. اور اس کے اندر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان ہزاروں روپے خرچ کرے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے سبق درہم الف درہم، کہ ایک درہم 1000 درہم سے سبقت لے جاتا ہے. وہ اس طرح کہ اگر کسی شخص کے پاس 100 درہم ہیں، 100 روپے ہیں، وہ اس میں سے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کا مطلب اس نے اپنے سارے مال کا 100واں حصہ خرچ کیا.
اور ایک شخص ہے جس کے پاس لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہیں، اور وہ اس میں سے 1000 روپے خرچ کرتا ہے، تو اس نے تو اپنے مال کا 100واں حصہ بھی خرچ نہیں کیا۔ تو جس نے جس نسبت سے جو پرسنٹیج اپنے مال میں سے نکال کر صدقہ کیے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 1000 روپے صدقہ کیے یا 1 روپیہ صدقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس 10 روپے تھے، اس نے اس میں سے 1 روپیہ نکالا ہے، اس کے پاس 1000 روپے تھے، اس نے اس میں سے 100 روپے نکالے، اس لیے کہ یہ پیسے کوئی اللہ کو تو نہیں جاتے براہ راست، کوئی ہم اللہ کو تو نہیں دیتے کہ یا اللہ یہ پیسے لے لو، کہ اللہ خوش ہو جائے کہ اس نے زیادہ دیے۔ اللہ تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں کہ نیت کیا ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پاس کیا ہے۔ بھائی 1 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں، 1 روپیہ کر دیں، 2 روپے کر سکتے ہیں، 2 روپے کر دیں، 3 روپے کر سکتے ہیں، لیکن اس عبادت سے اور اس فضیلت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان میں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب علماء نے لکھا ہے کہ انسان ساری زندگی نفل عبادت کرتا رہے، اس کا ثواب ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی اگر نفل عبادت کرتا رہے، اور رمضان میں ہر نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر دیتے ہیں۔ اس لیے خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آس پاس غریبوں کا، پریشان حالوں کا، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان کا حال لینا چاہیے۔ پھر عید آ رہی ہوتی ہے، عید پہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں، ان کے لیے کپڑے لیں، ان کا خیال کریں، تو ہمیں رمضان کا حقیقی مقصد اور روح حاصل ہوگی، اور زندگی میں ہمیں برکت بھی نصیب ہوگی اور سکون بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔